بہانہ کرتے ہیں مولوی صاحب اب ہم کیسے ذکر کریں، تجارت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ خود وہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں رجال، ایسے لوگ جن کی بے، جن کی تجارت میرے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی، وہ لوگ مجھے محبوب ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں تم یعنی کہ تجارت میں، اپنے دکانوں میں، اپنے آفس میں میرا ذکر کرو، مجھے پسند ہے، تو آپ کو کون ایسے کہتا ہے کہ آفس میں اللہ کا نام لینا منع ہے؟ چلتے پھرتے اللہ کا نام لینا بے ادبی ہے، غلط کہتے ہیں آپ۔ چلتے قرآن کے آیات ہے، جو لوگ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے وہ محبوب ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ شیطان کا ایک اور وسوسہ ہے کہ بھائی باوضو ہو کر نام لینا ہے، پاک ہو کر نام لینا ہے۔ یہ بہانہ بھی میں نے سنا ہے ذکر سے غفلت کا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں تو میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ بھائی زبان سے تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہ پاک ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، شیطان کا پہلا حملہ آپ کی زبان سے ذکر کو دور کرتا ہے، پھر فرائض واجبات، پھر عبادات میں سے آپ کے سکون کو ختم کرتا ہے۔ اور جو لوگ یاد بھی کر رہے ہیں ان کے بھی ذکر عجیب عجیب، بہت سے احباب آتے ہیں۔ میں نے بہت کم لوگوں کو ایسا سنا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ شاید اب تو بہت عرصہ ہو گیا میں نے نہیں سنا کسی کو۔ ایسا ہی ہے نا، آپ جس کو دیکھیں گے عصر کے بعد اگر وہ ذکر کر رہا ہے، یا ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، آپ اس سے پوچھیں کیوں ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا، خود ہی بتائے گا۔ یار کاروبار میں اچھی بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مدد کرے، اچھی بات ہے، آپ ذکر کریں، بری بات نہیں ہے۔ پر میرا نقطہ کچھ اور ہے، میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو، اللہ کی محبت میں کون یاد کرتا ہے؟ کیوں ذکر کرے مولوی صاحب؟ بس وہ قرضہ ہے، اس کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ ایک پیر صاحب نے یہ ذکر بتایا، امام صاحب تھوڑا کاروبار میں پریشانی ہے تو یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، اس کا وہ کرتا ہوں، ویٹ کرتا ہوں 1.25 لاکھ مرتبہ۔ کسی نے بتایا مولوی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میں فلانا وہ پریشانی میں ہوں، یا دافع البلیات ذکر کرنا ہے کہ اے بلاؤں کو دور کرنے والے، اپنی تکلیف کو ذہن میں رکھ کر یہی ذکر کرتا رہتا ہوں 1.25 لاکھ مرتبہ، 1.5 لاکھ مرتبہ، قبرستان میں کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر یہ ذکر کرتا ہوں، وہ ذکر کرتا ہوں۔ کسی سے آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا کہ میں یہ ذکر فقط اللہ کی محبت کے لیے کرتا ہوں۔ بہت کم لوگ، شاید اللہ کرے ہماری محفل میں ہو، مگر بہت کم لوگ ہیں۔ اولاد کے لیے ذکر، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، معاملات کے لیے، اچھی بات ہے، کرنے چاہیے، مگر اللہ کی محبت میں ذکر کرنے والا کون ہے؟ کہ میں یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ۔ بہت ہی کم لوگ ہوں۔ تو یہ ذکر سے غفلت، یاد رکھیے گا، یہ آپ کے ناکامیوں کا سبب بنے گی، ناکامیوں کا سبب ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ یہ آپ جو ذکر نہیں کرتے، آپ کے رزق کے تنگی کا سبب بھی یہی بنتا ہے۔ جو اکثر میں بیشتر نماز میں آیات پڑھتا ہوں، اس میں سے ایک رکوع یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ کی ذکر سے روکنے والی دوسری چیز اولاد کی محبت، یا آپ کا کاروبار ہے، آپ کا مال ہے۔ اگر تم اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہو، پڑ جاتے ہو، اس محبت میں آ جاتے ہو، خاسرون، تو تم خسارے کی طرف جا رہے ہو۔ تو اگر تم اللہ کی یاد کو بلا دیا ہے، تم نے ذکر نہیں ہے زبان پر، تو تم خسارے میں ہو۔ تو خدا را اللہ کے نام کا ذکر کیا کریں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا لوگو اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کا ذکر اور اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔
جو انسان کہتے ہیں مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، فلانا ذکر زبان پر نہیں رہتا، ان سے میری گزارش ہے صرف اللہ اللہ کا ذکر کریں۔ جس کو کچھ نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑے بڑے وظیفے نہیں آتے، وہ کچھ نہ کرے، وہ بیٹھ کر فقط اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ، وہ تمام نعمتیں انعامات ملیں گے جو بڑے بڑے ذکر کرنے والوں کو بھی نہیں ملتے، مگر کرے دل سے، خشیت سے، محبت سے۔ اللہ جل شانہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، امت مسلمہ کو ایسی زبان عطا کرے جو اللہ کے ذکر سے تر ہو۔